آج ہم ادب اور تنقید کے ایک بہت م، اہم اور شاید کچھ متنازع نظریے پہ بات کر رہے ہیں: مصنف کی موت۔ جی یہ تصور فرانسیسی مفکر رولاں بارتھ نے اپنے مشہور مضمون میں پیش کیا تھا۔ ہمارے پاس اسی مضمون کے کچھ اہم حصے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بارتھ کیوں کہتے ہیں کہ کسی تحریر کے معنی مصنف کی شخصیت یا آپ کہیں اس کے ارادے سے بالکل آزاد ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بالکل، اور یہ نظریہ واقعی ہمارے ادب پڑھنے اور سمجھنے کے انداز کو چیلنج کرتا ہے۔ بارتھ کا بنیادی نقطہ دیکھیں، یہ ہے کہ تحریر کا مرکز مصنف نہیں بلکہ قاری ہے۔ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے روایتی سوچ سے۔ اچھا، بات شروع ہوتی ہے بالزاک کی ایک کہانی سراسین کی مثال سے۔ اس میں ایک کردار کے بارے میں جملہ ہے کچھ یوں کہ یہ عورت تھی، اپنے اچانک خوف، غیر منطقی خواہشات وغیرہ وغیرہ۔ بارتھ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ الفاظ کس کے ہیں؟ کیا یہ کہانی کا ہیرو سوچ رہا ہے یا یہ خود بالزاک کا ذاتی خیال ہے؟ ہوں یا شاید یہ ادب کے بارے میں بالزاک کا کوئی نظریہ ہو یا کوئی عمومی آفاقی سچائی؟ صحیح۔ بارتھ کہتے ہیں کہ یہ جاننا ممکن نہیں ہے کیونکہ تحریر خود کئی آپ سمجھیں گمنام آوازوں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ جی جس لمحے تحریر شروع ہوتی ہے مصنف ایک طرح سے غائب ہو جاتا ہے، اپنی موت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مصنف کا یہ تصور جسے ہم آج اتنی اہمیت دیتے ہیں تاریخی طور پر نیا ہے۔ بارتھ کے مطابق یہ مغرب میں فرد پرستی اور سرمایہ داری کے عروج کے ساتھ زیادہ نمایاں ہوا۔ اچھا، اس سے پہلے لکھنے والا یا قصہ گو ایک فنکار تو تھا، مگر اسے متن کا واحد مالک یا جینیس نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی تنقید اکثر مصنف کی زندگی اور نفسیات میں معنی تلاش کرتی ہے، یہاں بالکل۔ جسے بارتھ چیلنج کر رہے ہیں۔ تو کیا کچھ ادیبوں نے خود بھی اس روایتی مصنف والے خیال کو چیلنج کیا تھا؟ جی ہاں، بارتھ کچھ مثالیں بھی دیتے ہیں، جیسے مالارمے کا خیال تھا کہ مصنف نہیں بلکہ زبان خود بولتی ہے۔ اچھا، پروسٹ نے آپ دیکھیں مصنف اور کرداروں کے تعلق کو بہت گنجلک بنا دیا، اور سریالزم نے تو خودکار تحریر کے ذریعے مصنف کی اہمیت کو مزید کم کر دیا۔ یہ سب کوششیں تھیں اس خیال کو کمزور کرنے کی کہ مصنف ہی معنی کا واحد سرچشمہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو اگر مصنف کو ہٹا دیا جائے تو پھر متن کیا رہ جاتا ہے؟ یہیں پر بارتھ ایک اہم فرق بتاتے ہیں۔ وہ روایتی آتھر کی جگہ اسکرپٹر یعنی لکھنے والے کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، آتھر اور اسکرپٹر۔ جی، آتھر کو متن کا ماضی سمجھا جاتا ہے، وہ جو متن سے پہلے موجود تھا، جس نے سوچا، تخلیق کیا۔ لیکن اسکرپٹر متن کے ساتھ ہی وجود میں آتا ہے، اس کا متن سے باہر کوئی وجود نہیں۔ یعنی وہ تحریر کے عمل میں ہی ہے۔ بالکل، ایک طرح سے جیسے کوئی ڈی جے پہلے سے موجود دھنوں کو مکس کر رہا ہو، نہ کہ خود دھنیں بنا رہا ہو۔ تحریر صرف کسی چیز کی عکاسی نہیں بلکہ خود ایک عمل ہے، ایک کارکردگی، پرفارمیٹیو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ متن کوئی سیدھی لکیر نہیں جس پر چل کر ہم مصنف کے ایک ختمی پیغام تک پہنچ جائیں۔ ہرگز نہیں۔ بالکل، بات کہتے ہیں متن ایک کثیر الجہتی جگہ ہے، ملٹی ڈائمینشنل اسپیس۔ اسے ایک ایسے کپڑے کی طرح سمجھیں جو صرف ایک دھاگے سے نہیں بنا بلکہ لا تعداد دھاگوں سے بنا ہے۔ یہ دھاگے کیا ہیں؟ مختلف تحریریں، ثقافتی حوالے، زبان کے اپنے اصول۔ اچھا، بات اسے حوالہ جات کا ایک تانا بانا کہتے ہیں، ٹیشو آف سائٹیشنز۔ لکھنے والا ان دھاگوں کو بنتا ضرور ہے مگر وہ ان کا موجد نہیں، وہ صرف مکس کرتا ہے۔ اگر متن اتنی ساری آوازوں اور حوالوں کا مجموعہ ہے اور مصنف کا کوئی ایک مطلب نہیں، تو پھر تنقید کا کام کیا رہ جاتا ہے؟ معنی کیسے تلاش کریں؟ دیکھیں، بات کے نزدیک متن کے معنی کو تلاش کرنا یا ڈیکوڈ کرنا ہی غلط رویہ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ کسی پیچیدہ مشین کو کھول کر اس کا ایک پرزہ نکالیں اور کہیں کہ بس یہی اس کا مطلب ہے۔ صحیح۔ مصنف کو متن پر مسلط کرنا اس کی وسعت کو محدود کرنا ہے۔ بات کہتے ہیں کہ تحریر کے معنی کو سمجھنے کی بجائے اس میں سفر کرنا چاہیے، ٹریورس کرنا چاہیے، اس کی ساخت کو کھولنا چاہیے۔ سفر کرنا؟ جی، تحریر مسلسل معنی پیدا کرتی ہے اور پھر اسے تحلیل بھی کر دیتی ہے۔ کسی ایک معنی پر رک جانا بارتھ کے لیے خدا، عقل
یا قانون جیسی حتمی اتھارٹیز کو ماننے کے مترادف ہے، جس سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ یہ بات تو بڑی دلچسپ ہے کہ معنی کو حتمی شکل دینے سے انکار کیا جائے۔ لیکن اگر مصنف معنی کا مرکز نہیں تو پھر کون ہے؟ معنی کہاں پایا جاتا ہے؟ یہیں بارتھ اپنا سب سے اہم نقطہ پیش کرتے ہیں۔ تحریر کی اصل منزل جہاں تمام دھاگے آ کے ملتے ہیں وہ قاری ہے۔ ریڈر؟ جی، قاری۔ قاری وہ جگہ ہے جہاں متن کی کثیر جہتیت اور اس کے تمام ثقافتی حوالے اکٹھے ہوتے ہیں۔ متن کا اتحاد اس کے ماخذ یعنی مصنف میں نہیں بلکہ اس کی منزل یعنی قاری میں ہے۔ یعنی اصل طاقت قاری کے پاس آ گئی متن کو سمجھنے کی۔ ایک طرح سے ہاں، لیکن یہ قاری کوئی ایک مخصوص شخص نہیں جس کی اپنی تاریخ یا نفسیات ہو۔ یہ وہ کوئی ہے جو متن کی تمام پرتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ بات کا مشہور جملہ ہے کہ قاری کی پیدائش کی قیمت مصنف کی موت ہے۔ تحریر کے مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں مصنف کی مرکزیت والے اس افسانے کو ترک کر کے قاری کو اہمیت دینی ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رولاں بارتھ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ متن کو ایک زندہ، کثیر جہتی چیز کے طور پر دیکھیں، جس کے معنی مصنف کی نیت میں قید نہیں بلکہ پڑھنے کے عمل میں، قاری کے تجربے میں کھلتے ہیں۔ جی، تحریر خود اپنی زندگی رکھتی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ہم اس نظریے کو قبول کر لیں تو کیا ہم کتابیں، مضامین، حتیٰ کہ فلمیں یا گانے کیا مختلف انداز سے نہیں دیکھیں یا سنیں گے؟ یقیناً فرق پڑے گا۔ یہ جاننا کہ معنی صرف تخلیق کار کی ملکیت نہیں بلکہ ہمارے اور متن کے درمیان ہونے والے تعامل میں بھی پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک سوال ہے جو ہمارے سوچنے کے لیے کافی ہے۔